دو حق والے نہیں ہو سکتے، حق والا ایک، دوسرے سب غلط، اور حق والا وہ ہے جو منہج صحابہ پر زندہ ہے۔ اگر اللہ سے اولاد مانگنے والے ٹھیک ہیں، آپ کا ایمان کہتا ہے اللہ سے مانگنے والے اولاد، اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے والے ٹھیک ہیں، تو ابن شاہ کے دربار پہ لکڑی کے عضو کو اپنے استعمال کر کے یہ عقیدہ رکھنے والے باطل پر ہیں کہ یہاں سے بابے کی کرامت سے اولاد ہو جاتی ہے۔ یا تو اللہ سے مانگنے والے ٹھیک، یا قبروں سے مانگنے والے ٹھیک۔ لوگوں، یہاں مسئلہ امین رفع دین کا نہیں ہے، جس کو مرضی امام بنا لو، جس کو مرضی اپنا شیخ بنا لو، جس کو مرضی اپنی جماعت کا قائد بنا لو، جس کے پیچھے مرضی نماز پڑھ لو۔ یہ مسئلہ امین رفع دین کا نہیں، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ اپنے باپ کے دشمن سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو رب کے ساتھ شرک کرنے والے سے محبت کے لیے کیسے تیار ہوگے؟ عقیدہ وحدت الوجود وہ عقیدہ ہے۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں، نصارہ کے کفر سے بڑا کفر، نصارہ کے کفر سے بڑا کفر وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ عقیدہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی، یہ عقیدہ علماء دیوبند کا بھی، یہ عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی۔ اگر یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ ایمان کی حالت پہ نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو ٹھیک وہی ہوگا جو خالق اور مخلوق میں فرق کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک اس عقیدے کو کفر کہے وہ بھی ٹھیک، اور ایک اس عقیدے کو ایمان کہے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک گروہ کہے اللہ عالم الغیب ہے، اور ایک کہے نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی، ہمارے پیر، ہمارے بابے، ان کو بھی علم غیب ہے۔ اگر اللہ کو عالم الغیب ماننے والا ٹھیک ہے تو دوسرے کو غلط مانا جائے گا، اس کو اپنا امام نہیں بنایا جائے گا۔ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جہاں علماء بریلی نے یہ عقیدہ رکھا بزرگوں کے علم غیب کا، وہیں علماء دیوبند نے بھی یہ عقیدہ رکھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے پیر کے مرید کے پاس تعویذ لینے آتا تھا، عورتیں آیا کرتی تھی، وہ جب تعویذ لیتے ساتھ بتا دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، تیرے گھر میں لڑکا ہوگا، اور جو وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو عبداللہ صاحب سے کسی نے کہا جو آپ فرماتے ہو وہی ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں کیا کروں، بچہ پوری شکل کے ساتھ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں ویکھ کے دس دینا منڈا ہے کہ گڑی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ لڑکا میرے سامنے آ جاتا ہے، لڑکی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پرانا چلتا پھرتا الٹرا ساؤنڈ، ان بیٹوں کے نام پہ تعویذ دینے والوں سے بچو، اولاد نرینہ کے نام پہ تعویذ فروشوں سے بچو۔ اور اگر ہماری باتوں پہ یقین نہیں تو 4 دن پہلے پاکستان ایکسپریس ٹی وی کا 6 سے 7 بجے کا پروگرام فرنٹ لائن دیکھ لیجئے، گجرانوالے کا پیر سلیم قادری گرفتار ہوا ہے، اور یہ ظالم مشہور تھا گجرانوالہ میں، اولاد نرینہ جس کو نہیں ہوتی پیر سلیم قادری کا تعویذ لے لے اس کو اولاد نرینہ ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا خبیث انسان تھا، یہ کہا کرتا تھا تعویذ لینے جو آیا کرتی تھی کہ میں تعویذ بنا کر تمہاری کمر کے نیچے رکھوں گا، پھر میری شکل میں ایک روحانی بابا آئے گا، شکل میری ہوگی، میں نہیں ہوں گا، وہ روحانی بابا آ کے وہ روحانی منتر کرے گا، اور پھر آپ کے پیٹ میں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور وہ ایک چرپائی بڑی اس نے رکھی ہوئی جس کا نام روحانی بستر رکھا ہوا، اس پہ عورتوں کو لٹاتا۔ ایکسپریس ٹی وی کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، 300 عورتوں کے ساتھ یہ خبیث انسان بدکاری کر چکا ہے۔ یا خدایا یا بنا ہوا ستارے میں مرکہ معاف کرنا۔ آئیے تو بات ہے نور کی برسات ہے، اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانچ پن بھی دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا، اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا، اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا،
اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. کیا کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سر دام بند کر دیا. پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں. کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی آپ نے ہاں جی. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، جی ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے انہوں کو 40,000 روپیہ دیا ہے. انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ کسی نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی. آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی؟ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر، میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. یہ تعویذ فروش، یہ درگاہیں آباد کرنے والے، یہ میں کہا کرتا تھا یہ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، یہ عزت کے بھی ڈاکو ہیں. اور اس خبیث کی خباثت کہاں تک بڑی ہوئی تھی؟ اس ظالم نے روحانی بستر کے کارنر پر ایک خفیہ کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا، عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے اس کی ویڈیو بھی بنایا کرتا تھا. اولاد دینے والا اللہ ہے. یہ پیر، یہ بابے، یہ تعویذ فروش، یہ من کے فروش دشمن ہے ایمان کے، دشمن ہے عقیدے کے، دشمن ہے توحید کے. ان کے دامن سے اپنے آپ کو بچائیے. اہل شرک سے اپنے مفادات کی خاطر دوستی کا ہاتھ بڑھانے والوں، اللہ کے لیے اس پیغام کو سمجھو. حق ایک ہے، حق کو غلط ملت نہ کرو، چوں چوں کا مربع نہ بناؤ. حق ایک، باقی سب باطل. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت ماننے والے حق پر ہیں تو نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے امام کی ہر بات کو حق پہ ماننے والے غلط ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، توحید پہ قائم رکھے. موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا